صلی علی حد من امات ابدن، تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قمیص لے آئیں اور مجھے اسی میں کفنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ہم پرست ہو چکا تھا، کوئی چیز تو تھی نہیں ہوا۔ تو نے کہا شاید رسول کریم کا قمیص صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری نجات کا ذریعہ بنے، رسول کریم کی قمیص وہ میری نجات کا ذریعہ بنے، اور کہہ دیا کہ حضور سے کہہ دیں کہ وہ میری جنازہ ضرور پڑھائیں۔ حالانکہ حضور حضرات والسلام اگر کوئی غریب آدمی بھی مر جاتا ہے، ایک بار حضور حضرات والسلام نے ایک حبشی کے متعلق پوچھا وہ فلاں صاحب کہاں ہے، وہ فلاں صاحبہ کہاں ہے، ایک حبشی عورت تھی کہ وہ جو یہاں مسجد میں آ کے یہ تنکے منکے اٹھاتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو نے کہا کہ جی وہ تو رات وفات پا چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا جی رات ہم نے جنازہ پڑھ لیا، رات ہم نے جنازہ پڑھ دیا اور اس کا دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ خبر تمہیں خدا کے بندے آپ نے ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ میں نے کہا جی رات کا وقت تھا، ہم نے کہا حضور کو کیا تکلیف دیں گے، چلو ہم یہ سب انتظام کر لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدلونی علی قبرہا، مجھے لے چلیں جنت البقیع میں اور وہاں مجھے بتائیں اس کا قبر کدھر ہے۔ تو صحابہ کرام حضور پاک کے ساتھ ہو کے جنت البقیع میں گئے، اس غریب عورت کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا ہے، امام بخاری نے حدیث میں فصلی علی قبرہا، فصلی علی قبرہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کے اوپر جنازہ پڑھ لیا، فصلی علی قبرہا، کہ قبر کے اوپر امام ابن حزم نے کہہ دیا ہے کہ خاص اوقات میں قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ خالص امام ابن حزم کا مسلک ہے، باقی ائمہ میں سے کسی کا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس پر قیاس نہیں کر سکتے آپ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس طرح آئین میں ہوتا ہے لاٹ امیونٹی، کیا ہوتا ہے لاٹ امیونٹی، یا کہتے ہیں ڈسکریشنری پاور، ان کو کبھی ڈسکریشنری پاور ہو جاتے ہیں، جس طرح اس نے وہ ایک گے کو سفیر مقرر کر دیا ڈسکریشنری پاور۔ وہ سارے کانگریس والے اور سینٹ والے وہ رو رہے ہیں، یہ کیا امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے یہ کر دیا، اور اس نے جب کانگریس سیشن میں نہیں تھی تو اس نے بجھا دیا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا کہتے ہیں ڈسکریشنری پاور، کیا ڈسکریشنری پاور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایکسپشنل کیس ہیں، اس میں کہتے ہیں خصوصیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیاس کے شرائط میں ایک شرط ہم نے یہ آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ یکون الحکم مختصا بواقعہ، کہ قیاس تب ہوگی کہ وہ جو حکم شریعت میں ہے وہ خاص اس واقعے کے لیے نہ ہو۔ وہ جس طرح جو شہادتین کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے شہادت دی تو شاید تو دو ہونے چاہیے، لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک خصوصیت دے دی کہ من شہد له خزیمہ تو وہ کہتی ہے کہ خزیمہ تنہا بھی کسی اتھینٹک کورٹ آف لا میں کسی کے لیے گواہی دے دے تو دیٹ از انف، اینڈ دی پرسن ان کوسچن ہی از ان نو نیڈ آف انادر وٹنس، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ دوسرا گواہ پیش کر دیں۔ اب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ابو بکر کی شان کو آپ کمپیئر کریں، خزیمہ اور عمر کی شان کو کمپیئر کریں، خزیمہ اور عثمان کے اسٹیٹس کو کمپیئر کریں، اور خزیمہ اور علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ کو کمپیئر کریں، تو خزیمہ تو اس اعتبار سے کہ ان سے مرتبے میں کئی کم صحابی تھے، لیکن آپ وہاں ابو بکر کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ خصوصی حکم تھا خزیمہ کے لیے، تو ابو بکر بھی شہادت دے رہے تو دوسری گواہ کی ضرورت پڑے گی، تنہا ابو بکر کی شہادت پر اب کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتا، بیکاز دیٹ از لا، تو کیا ہے جنرل پرنسپل، جنرل رولز، تو اسے کہتے ہیں ایکسپشنل کیسز۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ایکسپشنل کیس ہے، کیا ہے ایکسپشنل کیس ہے، یا جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں سارے ائمہ پڑھتے ہیں سوائے ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں غائبانہ جنازہ نماز نہیں ہوتا، بلکہ غائبانہ صرف دعا کی جاتی ہے کہ اللہ مغفر ہو وارحمہ ولا تعذبہ وجعل جنت مثواہ ومثوانا ومثوى جميع المؤمنین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور انہوں نے استدلال پیش کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ نجاشی کا حبشے کا بادشاہ جو تھا حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور پاک کو ایمان لے آیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھ لیا، کس کا؟ نجاشی کا، تو نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھ لیا۔ یہ ایک مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، آپ نے خصوصی اعتبار سے اس کا جنازہ پڑھا، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جنازے کو دیکھ کے سب سے پہلے کہ جنازہ
یہ اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے کس قسم کا حکم ہے؟ یہ ذاتی ہی حسن حکم ہے یا لغیر ہی؟ تو سارے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ لذاتی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں، جنازہ پڑھنا فی نفسی کوئی اچھا کام اس لیے نہیں کہ مردے کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ ہاتھ باندھے ہوئے اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو what the big difference between those who are offering salat janaza the dead body of a Muslim and between the Hindus who are going to their own statue and to their own idols؟ وہ جو بت کے سامنے کریں اس انداز سے فرق کیا ہے. وہ پتھر کے سامنے کریں، آپ ڈیڈ باڈی کے سامنے کریں، کوئی ڈفرنس ہے نہیں. یہ مشرک یو آر آلسو. تو سارے ائمہ کہتے ہیں کہ فی نفسی جنازہ کوئی اچھا کام نہیں، کیونکہ وہ تشبیہ بحضرۃ الاصنام، یہ بت پرستوں کی ساتھ ریزمبلنس ہے، انہیں کی ساتھ سملرٹی ہے، انہیں کا نقل اتارنا ہے. وہ بھی ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، آپ بھی ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کریم نہیں آ رہی؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان جنازے میں شریک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ جنازے سے واپس جائے یرجع لہ قیرات، تو اسے ایک قیرات اجر مل جاتا ہے. صحابہ نے عرض کر دیا کہ قیرات کیا چیز ہے؟ حضور پاک نے اشارہ کر دیا مثل جبل احد. تو قیرات وزن میں اتنی چیز ہے، یا والین میں اور حجم میں اتنی بڑی چیز ہے جس طرح یہ جبل احد ہے. تو ایک آدمی نے جنازہ پڑھ لیا، اتنا اجر مل گیا. کیوں؟ دو وجہوں سے. ایک تو یہ کہ انہ اکرام للمیت المسلم والاستشفاء لذنوبہ. ایک تو یہ کہ یہ ایک مسلمان کا رسپیکٹ ہے مرنے کے بعد. جنازہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ مسلمان کو رسپیکٹ دے دیتے ہیں، اسے عزت دے دیتے ہیں. اور دوسری بات کہ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کے یہاں کہ خدا بندہ ہم یہ پورا ڈیلیگیشن آئے ہیں ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما، ہماری اس بہن کی مغفرت فرما. جیسے کہتے ہیں استشفاء للمیت ایک، اور دوسری بات اکرام للمیت المسلم، اکرام للمیت. اب دیکھیے چونکہ اس میں بت پرستوں کے ساتھ تشبیہ ہے تو نماز جنازہ کا کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ. اب نماز از کنسسٹ آف قیام، ریسیٹیشن، رکوع، سجدہ، قاعدہ، اینڈ ان دا اینڈ خروج بسم المصلی. یہ 6 فرائض ہیں اس کے یا 6 ارکان ہیں. خروج بسم المصلی یا اکادم کے امام شافعی خروج بلفظ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ چیزیں یہ ارکان ہیں نماز کے. اب شریعت اسلامیہ نے کیا کہا کہ بس کڑے ہو کے مسئلہ ختم کر دیں. آپ نے رکوع بھی نہیں کرنی، آپ نے سجدہ بھی نہیں کرنا، آپ نے قاعدے کے انداز سے بیٹھنا بھی نہیں. آپ نے قاعدے کے انداز سے، اس لیے کہ ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے، ڈیڈ باڈی سامنے، تو یہ تو کل کا کل پوجا ہو جاتا ہے. تو چلو اس طرح کھڑے ہو کے مسئلہ ختم کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اب اس سے ایک آئیڈیا ہم پک کر گئے کہ جنازہ یہ جائز قرار دیا گیا شریعت اسلامیہ میں انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، انڈر دی ڈاکٹرین آف نظریہ ضرورت کہتا ہے. کس کہتا؟ نظریہ ضرورت کہتا. اور ضرورت ایک بار جنازہ ادا کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. یہ ضرورت نہیں کہ آپ اتنا کہیں کہ مرے نہ. نظریہ ضرورت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ مردار سے اتنا کہیں کہ مر، بس ایک جنازہ پڑا گیا، the thing is done. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس میں کہہ دیا بیٹے سے کہ ایک کپڑا، اور دوسرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جنازوں کے لیے جاتے تھے. اس کے قبر پہ جنازہ پڑھ لیا، اس خاتون کی قبر پہ جنازہ پڑھ لیا. عبداللہ ابن ابی کو پتا تھا کہ میں نے حضور کو اتنا ستایا ہے کہ اس نے آنا نہیں میرے جنازے میں. میرے جنازے میں اس نے اس لیے اس نے وصیت کی. عبداللہ آ گئے کہ جو میرے ابو نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک اپنا قمیص دے دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے گھر جانے کے لیے، اپنا قمیص لے آیا اور عمر نے کہہ دیا جی. اتنا بابرکت قمیص حضور کے بدن سے لگا ہوا اور اتنے خبیث آدمی کے بدن پہ وہ پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خدشہ زائل کر دیا کہ میری قمیص اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. میری قمیص اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، ایک بات. اور دوسرا حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ بدر کے 70 قیدی یہاں آ گئے تھے تو جنگ کے میدان میں میرے چچا جان حضرت عباس کی قمیص وہ ختم ہو گئی تھی. حضرت عباس کی قمیص وہ ٹون ہو گئی تھی اور اس کا جو اپر ہاف حصہ ہے باڈی کا وہ اس طرح نیکڈ تھا. تو یہ عبداللہ گھر جا کے
اس نے ایک قمیص لا کے میرے چچا کو دے دیا تو اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، میں وہ احسان چکانا چاہتا ہوں، چلو کہ اس کو ضرورت پڑی ہم نے دے دی قمیص، اس نے میرے چچا کو قمیص دے دی تھی۔ پھر عبداللہ نے کہہ دیا کہ جی ابا جان نے کہہ دیا تھا کہ آپ نماز جنازہ کے لیے بھی آئیں گے، حضور نے فرمایا میں ضرور آؤں گا۔ حضرت عمر ساتھ تھے اور راستے میں حضور کو کنونس کروانا چاہتے تھے کہ جی آپ جنازہ نہ پڑھیں اس بدبخت کا، یہ کیا خبیث آدمی تھا، ذلیل آدمی، اس ذلیل آدمی کا آپ جنازہ پڑھیں گے، چھوڑے جی کسی اور سے کہہ دے کہ آپ اس کی جنازہ پڑھیں، صحیح۔ اور جب حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں عمر میرا جنازہ بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتا، یہ میرے جنازے کے باوجود عذاب جہنم میں چلا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ مسلمان تھا اور میں مسلمان کے جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کرتا، بظاہر تو مسلمان تھا یعنی ایکسپریسلی اس نے کفر ایکسپریس نہیں کیا تھا، سازشوں میں مصروف رہتا ہے اسلام کے خلاف، اللہ کے نزدیک تو یہ کافر ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا، ادروائز یہ لوگ کیوں لے لیں گے ہم نے جی فلاں کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا وہ منافق تھا، تو بہت سارے لوگ وہ ذاتی دشمنیوں کے حوالے سے جنازے پہ رہ جائیں گے، صحیح۔ اور ہم نے قاری صاحب نے تو پھر سرخ لکیر کہنا تھا کہ بھائی فلاں کا بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی منافق تھا، اور فلاں کا بھی نہیں پڑھنا، صحیح۔ اور میرا جیسا بے وقوف پٹھان مولوی وہ تو کہے گا وہ فیر فارورڈ بات کرتا ہے، کبھی تو ہمارے ساتھ لوگوں کی بنتی نہیں، کبھی ہم چودھری صاحب سے لڑتے ہیں، کبھی اس چودھری صاحب سے لڑتے ہیں، کبھی کسی اور پہ لڑتے ہیں اور کبھی کسی اور پہ لڑتے ہیں کہ بھائی بات وہ ہوگی جو اللہ اور رسول نے کی ہے، بس باقی دیگر باتیں دیٹ از سینڈری اینڈ دیٹ از سیکنڈری۔ کیوں چودھری صاحب کیا خیال ہے؟ پٹھانوں کی بدبختی کہ انہیں کمپرومائز کرنے نہیں آتا، لہٰذا ان کے دوست نہیں بنتے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انتہائی حسن ظن رکھنے والے، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک، اچھے لوگ ہیں اور یہ بھی اچھا آدمی ہے اور یہ بھی اچھا آدمی ہے، اس پر بھی اعتماد، اس پر بھی اعتماد، اس پر بھی اعتماد، اس پر بھی اعتماد۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حسن ظن رکھنے والے لوگ وہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں دکھ ملتا ہے وہاں سے جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا گمان صالح ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں بدگمان قسم کے لوگ، بدگمان ان اے سینس کہ ان کا اعتماد بہت کم بنتا ہے کسی پر، ان کا اعتماد۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا آدمی اپنے لیے دوست نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ اس کا کسی پر اعتماد آتا نہیں، اس کا کسی پر اعتماد آتا، اور اگر کسی پر اسی کا اعتماد آئے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اس اعتمادی آدمی کے لیے اپنا جان بھی دے دیتا ہے، اور یہ پہلے والا جو ہے یہ بھی جان نہیں دیتا اور یہ دوسرے والا ہے یہ بھی جان نہیں دیتا، کیوں چاہیے سر کیا خیال ہے؟ حضور الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھ لیا، پھر حضور الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب، حضرت انس فرماتے لما فرغ عن دفن المیت قام عند قبر فحلل وکبر وسبح وحمد، اور کما قال کہ تعلیل تسبیح تحمید کہتے تھے اور کچھ خیر کے کلمات کہتے کہ استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے اور بہن کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس کے لیے استقامت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نکیر و منکر کے سوال و جواب میں اس کو ثابت قدم بتا دیں۔ تو حضور الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق اٹھ کے قبر کے پاس جانے لگے، حضرت عمر نے پھر کہہ دیا جی اس کے قبر کے قریب تو کھڑے نہ ہوں، یہ کیا مردار مصیبت کی، خندق میں چلا گیا، قبر کے قریب کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پلے لے لیا کہ ہی واز مسلم، تو ظاہری طور پر وہ مسلمان ہی تھا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیل و تحمید کہی اور قبر سے روانہ ہو رہے تھے جبریل امین وہاں آ ٹپکے اور کہہ دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره۔ عمر کو یہ پسند نہیں، اس گروپ کو پھر آئندہ اپنے جناز نہیں پڑھنا، ان کے قبروں پہ آپ نے نہیں کھڑا ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ تمتما اٹھا، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، وہ ایک سورج جو ہے وہ ٹھاڑی بن گیا، ولا تصلی علی احد منهم ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، آپ جنازہ نہ پڑھیں علی احد کسی پر بھی من المنافقین میں سے ماتا جو مر جائے ابدا کبھی بھی نہیں، ولا تقم علی قبر اور آپ کھڑے نہ ہو ان کے قبر کے قریب تعلیل و تسبیح کے لیے،
انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ لوگ کفر کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر، وماتوا اور مر چکے، وہم فاسقون اس حالت میں کہ وہ بدماش تھے، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ولا تعجبک تعجب میں نہ ڈال دے آپ کو اموالہم ان کے اموال اور اولاد، انما یرید اللہ، بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم کہ انہیں عذاب دے دے بہا اس مال و اولاد کے ذریعے فی دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کارہون اور ان کے روح نکل جائیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، کہ وہ کفر کی موت مریں۔ اللہ کریم نے اس لیے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے کہ یہ کفر میں پختہ ہو جائے، کفر میں پختہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، قاری صاحب نکال سکتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پڑھ چکے ہیں کہ حوالہ دے چکے ہیں؟ دیکھ لیا آیت نمبر 42 دیکھیں، آیت نمبر 40 پر جائیں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میرے نبی سے، أَرَأَيْتَكُمْ مجھے ذرا بتائیے، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اگر آپ کے اوپر آ جائے اللہ کی عذاب، او اتتکم الساعہ یا آپ کے اوپر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعونا، آیا آپ غیر اللہ کو پکاریں گے؟ اغیر اللہ تدعونا، آیا آپ غیر اللہ کو پکاریں گے؟ غیر اللہ کو پکارنا صاحب وہ آپ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گنج بخش اور فیض عالم مظہر نور خدا اور ناقصارا پیر کامل کامل آرا نما۔ بھائی کون ہے گنج بخش؟ صرف اللہ۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ترمیم کر دی ہے کہ گنج بخش اور فیض عالم ہے فقط ذات خدا اور ناقصارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ۔ ایسے ہوں گے بھائی داتا، انا للہ و انا الیہ راجعون پنجابی میں یہ رازق اور رزاق کا الٹرنیٹو ہے، یہ اسی کا متبادل ہے، یہ اسی کا مفہوم ہے۔ اب قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ هو الرزاق، صرف اللہ ہی داتا ہے، کوئی اور داتا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی حجویری، کبھی داتا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے نام اعمال میں 1,00,000 ہندوؤں کا ایمان لکھا ہوا ہے، جس نے توحید کی شمع روشن کی اور اس کے قبر کو لوگوں نے شرک کا اڈا بنا دیا، حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں 2,00,000 سے زیادہ ہندوؤں کا مشرف بہ اسلام ہونا۔ اب مشرف بہ اسلام ہونے کا معنی یہ کہ انہیں شرک کی جڑیں کاٹ دی اور توحید کے شمع روشن کر دیے، لیکن خواجہ صاحب کی قبر پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ، دنیا جہان کی خباثتیں، دنیا جہان کے خرابات۔ اور میں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا دیا تھا کہ اس نے کہا یہ فلاں تو بہت بڑا بزرگ ہے، اس خدا کے بندے کے قبر پر یہ جو سالانہ عرس ہوتا ہے، شیخ محروف فرمایا کرتے کہ عرس کا معنی تو ہوتا ہے شادی، عرس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی۔ اب مجھے پتا نہیں کہ بابا کی شادی ہے، لوگوں کی شادی ہے، کس کی، تو پھر وہ خود کے بہت ساروں کی شادیاں وہاں ہو جاتی ہے غیر شرعی، بہت ساروں کی شادیاں وہاں غیر شرعی ہو جاتی ہیں، کیونکہ 2-3 رات ہوتی ہیں نا۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ خداوندہ میرے قبر کو ایسا بت نہ بنائے کہ لوگ کی عبادت کریں۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد وعیدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دی ہے، وہاں سجدے کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ سجدے کرنے لگے، اور فرمایا کہ اسے میلہ بنا دیا، وہاں عید منانے لگے۔ That thing is going on there. No difference. ہے کچھ
کئی جگہوں پر نہیں، ہزاروں جگہوں پہ آپ کئی جگہوں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے وہاں پشاور میں ایک جگہ ہے، پشاور میں بالا حصار کے قریب، اچھا بالا حصار کے قریب، پتہ نہیں وہاں قبر بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے گنبد بنا دیے ہیں، گنبد بنا دیے ہیں، پتہ نہیں کس نے بنا دیے. اور وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں راتیں اور دن، عورتیں اور مرد وہ رات دن گزارتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون لعن اللہ زائرات القبور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارتیں کرنے والی عورتوں پر خدا کی لعنت ہو. حضرت عمر نے مسجد میں ان کے لیے آنے پر پابندی لگا دی تھی. یعنی بھائی فتنے اٹھتے ہیں نہ آئے، فتنے اٹھتے ہیں نہ آئے. اور ہم نے بہت زیادہ چھوٹ دے دی کہ چلو قبروں پر بھی جائیں، وہاں رات دن بھی گزاریں. کیوں چودھری صاحب؟ آپ کو تو زیادہ پتا ہے، اور اس چودھری صاحب کو بھی پتا ہے لیکن یہ بتاتا نہیں. غیر اللہ تدعونا، آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ پکارا کریں گے؟ ان کنتم صادقین، بل ایاہ، بلکہ خاص اللہ کو پکارا کریں گے. فیکشف ما تدعون الیہ، اللہ کریم یکشف ما تدعون الیہ، ریموو کر دے گا وہ تکلیف جس کے حوالے سے آپ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، اللہ کو انشاء اگر اللہ چاہے. وتنسون ما تشرکون، اور آپ ان کو جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں انہیں بلا دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھجوا دیا تھا آپ سے پہلے بہت سارے امتوں کے پاس رسول. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے انہیں لپیٹ میں لے لیا، بالباسائے فقر کی لپیٹ میں، والضراء اور مرض کے لپیٹ میں، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں. کبھی اس قسم کی مشکلات آدمی کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. میں نے حدیث بتا دیا، حدیث قدسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتے ہیں اتخذت عبدی حبیبا، کہ جب میں کسی بندے کو دوست بنا دیتا ہوں، فَإِن تَابَ عَن ذُنُوبِهِ فَأَنَا حَبِيبُهُ، اگر وہ گناہوں سے توبہ کرے میں اس کا فرینڈ ہوں، میں اس کا دوست ہوں. وَإِن لَمْ يَتُبْ فَأَنَا طَبِيبُهُ، اور اگر وہ گناہوں سے توبہ نہ کرے تو پھر میں اس کا ڈاکٹر ہوں. اللہ کریم فرماتے پھر میں اس کا ڈاکٹر بن جاتا ہوں، اس کا علاج شروع کر دیتا ہوں. اب علاج کس؟ فَيُكْشَفُ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا فِيهِ بِالشَّدَائِدِ، میں انہیں تکلیفوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہوں، تکلیف کی بٹی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کی پوری سرجری ہو جائے اور جتنے سارے کرانک قسم کے وہ اس کے آرگنز اور پارٹس ہیں وہ باہر نکل جائیں، صحیح، اور وہ پیوریفائی ہو جائے، اس کی سائنٹیفیکیشن انر سائڈ کی ہو جائے، صحیح، اور میری محبت کے لیے اور میری دوستی کے لیے وہ فٹ ہو جائے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، فلولا اذ جاءهم، پس جب ہمارے عذاب ان کے پاس آ پہنچی تو انہوں نے تضرع کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انتہائی سخت ہو چکے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے لیے تزیین کر دیا تھا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بلا دیا ماں وہ ساری نصیحتیں ذکروا بہ جس کے حوالے سے ان کو ریمائنڈ کروا دیا گیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. بہت سارا ڈھیر ساری دولت دے دی، نعمتیں دے دی، ناز و نغم دے دیا، کھارے دے دی، بنگلے دے دیے، سب کچھ دے دیا. حتی اذا فرحوا، تاہاں کہ وہ بے لگام ہو گئے، بما اوتوا، ان نعمتوں میں جو انہیں دیا گیا تھا. اخذناہم بغتۃ، تو آلہ پہ سڈن ہم نے ایک لگام کھینچ لیا. فاذا ہم مبلسون، تو وہ لوگ مبلسون آئسون عن کل خیر من کل جانب، ہر جانب کی ہر خیر سے پھر ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. تو واپس اپنی سبق پہ. لا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال اور نہ ان کے اولاد. یہ خطاب رسول پاک سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کچھی گولیاں نہ کہہ دیتے کہ وہ منافقین کے مال و اولاد سے مرغوب ہو جائیں، اسی سے متاثر ہو جائیں. یہ مطلق کے مخاطب کو ایڈریس کر رہے ہیں ہم اور آپ کو، کہ اگر اس قسم کے لوگ مال اور اولاد کے حامل ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے بڑے منظوری نظر ہیں. دیکھیے جی 10 دوست کے بیٹے ہیں، ہاں، اور 8 تو اس کی بیٹیاں، اور سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں، اور گھر رینالڈی کے اوپر 1 ملین کا بنا دیا ہے،
جی لاس اینجلس میں اس کے پلازے ہیں اور سان فرانسسکو میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور پورے اسٹیٹس میں اس کا کاروبار پھیل چکا ہے. تو آپ اسے اللہ کی محبوبیت کا بنیاد بنا دیں گے کہ یہ اللہ کی اللہ کریم نے فرمایا نہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال و اولاد. انما بات یہ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان يعذبهم اللہ کہ انہیں عذاب دے دے بہا اسمال و اولاد کے ذریعے فی الدنیا دنیا میں. یہ ان کے عذاب کا ایک طریقہ ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ اور ان کے روح نکل جائے وَهُمْ كَافِرُونَ اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں. آپ ذرا سورہ زخرف نکالیں آیت نمبر 25 لیا آیت نمبر 30 سے لے لیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ اور جب ان کے پاس قرآن آ گیا قالو انہوں نے کہہ دیا ھذا سحر یہ جادو ہے میجک ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ اگر یہ قرآن میجک نہ ہوتا خدا کا پیغام ہوتا تو محمد کے پاس آتا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اس کے ساتھی بھوکے مر رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ مکہ اور طائف ان دو شہروں کے سرداروں پر ان کے کسی بڑے سے مکہ کے سردار پہ نازل ہوتا جن کے باغات ہے جن کی پراپرٹی ہے جس کا بزنس ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ عمرو بن ہشام پہ کیوں نازل نہیں ہوا یا نعیم بن مسعود پہ کیوں نازل نہیں ہوا طائف کا چیف. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا اہم یقسمون رحمت ربک یہ لوگ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں یہ مجھے بتائیں گے کہ فلاں کو دے دیں. اہم یقسمون رحمت ربک یہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی میں نے ان کو ایجنسی دے دی ہے. ہاں پاکستان میں تو ایجنسیاں دے دی جاتی ہیں نا سیمن کی کہ آپ نے تقسیم کرنا ہے شوگر کی کہ آپ تقسیم کریں گے کیوں چاہیے صاحب. ہاں تو اللہ کریم نے فرمائی نبوت کی اور میری رحمت کی ایجنسی میں نے ان کو تما دی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کسی کو دینا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک آیا وہ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت نہیں. نحن قسمنا بینہم نبوت تو چھوڑیے اللہ کریم نے فرمایا سورسز آف انکم بھی میں نے اپنے مرضی سے تقسیم کر دیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان معیشتہم سورسز آف انکم معیشتہم سورسز آف انکم ہے دیر 3 نمبر کتنے ہیں 3 بتائیں. صلاحیت بدنی قوت میٹیریل مادی وسائل الصلاحیت الدماغیہ والقوا البدنیہ والوسائل المادیہ. تو دنیا میں سورسز آف انکم یہی 3 ہی ہوتے ہیں. الصلاحیت الدماغیہ کوئی آدمی ارننگ کرتا ہے کس حوالے سے دماغ کے حوالے سے کوئی ارن کرتا ہے باڈی کے حوالے سے اور کوئی ارن کرتا ہے بھائی گھر میں پڑا ہوا انویسٹمنٹ کر دیا ہے جزا چودھری صاحب یا لالا ہے اور ان کے تو ملین کے کاروبار ہیں وہ چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے دونوں. آپ لوگ آپ دونوں نے ہمیں حقائق بتلانے ہیں تو ہمیں چھوڑنا نہیں آپ کو آپ نے ہمیں بتلانا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ دونوں کی انویسٹمنٹ ہے اور دن میں کتنے کتنے پیسے آپ لوگ کماتے ہیں. یہ لالا اور دونوں مانتے بالکل نہیں ہے حساب دینا پڑے گا. وہ پہلا والا جملہ تو نہیں کہیں گے. پاکستان میں جلوس میں ہمیشہ نعرے لگاتے ہیں جب کسی کو مروایا جاتا ہے وہاں تو وہ جلوس میں کہتے ہیں کہ ظالموں جواب دو اور خون کا حساب دو. تو ہم پہلے والا جملہ نہیں کہتے اور خون بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ مال کا حساب دو بھائی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم نے تقسیم کر دیا ہے بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کے سورسز آف انکم فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات اور ہم نے رفعنا درجات دیے ان کو ایک دوسرے کے اوپر. اب درجات کی جو بات ہو رہی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ درجات صرف اس آدمی کو دیے گئے جس کے پاس وسائل مادیہ ہیں. وہ وسائل مادیہ والے انڈسٹری والے وہ لیبر کے محتاج ہیں وہاں تو درجہ لیبر کا ہے. اگر وہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا
کہ میں نے پاکستان میں کہا کہ بھائی کوئی سرمایہ دار سارے یا جاگیردار سارے وہ اگر ہڑتال کریں تو کچھ آفت نہیں آتی، لیکن ہاری ہڑتال کریں سندھ میں کام تمام. اور کراچی میں انڈسٹری میں لیبر سارے ہڑتال کریں، اسٹیل مل والے، ہاں تو دن میں کتنا اسٹیل نکلے گا؟ ایک چٹانک بھی نہیں، ہاں ایک چٹانک بھی نہیں. تو وہاں پہ فار ایگزامپل دنیاوی زندگی میں کارخانہ دار وہ محتاج ہے کسی کا، لیبر کا، اور لیبر محتاج ہے کبھی اس کا پلڑا باری کبھی اس کا باری. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قابو میں رکھ سکیں. تو لیبر سرمایہ دار کو قابو میں رکھتا ہے اور سرمایہ دار لیبر کو. ورحمت ربک، لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں دنیاوی مال و دولت سے. پروردگار کی رحمت جو ایمان و قرآن ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا قل بفضل اللہ، میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی فضل جو ایمان ہے، وہ رحمتی اور اللہ کی رحمت جو قرآن ہے. فبذالک فلیفرحوا، مسلمانوں کو ان دو پر خوش ہونا ہے. وہ خیر مما یجمعون، یہ دنیا والے جتنے سارے بلینز جمع کر رہے ہیں یہ دو چیزیں ان سے زیادہ باری ہیں. دنیا اور آخرت دونوں سے باری ہے. ایمان اور قرآن دونوں یہ اللہ کی جنت سے افضل ہے، کیونکہ جنت تو اس کے بدلے میں ملتا ہے، ایمان اور قرآن کے بدلے میں ملتا، اور دنیا کی ہر چیز ہے اس کے مقابلے میں. ابن مسعود نے فرمایا بفضل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے فضل ایمان و رحمتی ہی، اور اللہ کی رحمت قرآن. اور مجاہد صاحب نے بتا دیا، ہمارے مجاہد صاحب نے، مجاہد قریشی نہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ ایک تابعی مفسر گزرے ہیں. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا، مجاہد صاحب یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا بفضل اللہ کہ اللہ کی فضل وہ قرآن ہے، وہ برحمتی، اور اللہ کی رحمت جسے اہل قرآن بنا دے. اللہ کی رحمت جسے اہل قرآن بنا دے، اہل قرآن مین کے قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے، جس طرح آپ لوگوں کا ہو گیا ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے. دنیا بھر میں اور پھر امریکہ میں تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہے. امریکہ میں تو لوگ پڑے ہوتے ہیں کس چیز کے پیچھے؟ لوگوں کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے نہیں، یا لوگوں کے پاس 5 منٹ بھی نہیں دین کی بات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں دین ہمارے پیچھے آ جائے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. علامہ نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. اور جب انسان مادیت میں پڑ جاتا ہے تو سارے طبقے تباہ ہو جاتے ہیں، سارے طبقے طبقے سارے تباہ ہو جاتے ہیں. علامہ نے اس لیے فرمایا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، کردار رہا نہیں. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، اور صوفی کی طریقت میں فقط، اور شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، کسی طبقے کو نہیں چھوڑا. خود تو شاعر تھے کہ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں بدمستن خابیدن بیدار. وہ تو ہمیشہ غلوبی کی حالت میں ہوتا ہے شاعر. وہ کہتا ہے وہ نہ سویا ہوتا ہے نہ جاگا ہوتا ہے. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں بدمستن خابیدن بیدار. اور فرمایا کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگوں پہ میں فقط مستی کردار، وہ جس کی رگوں پہ میں فقط مست. اور عالم کے ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، عالم کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، جو افکار کی دنیا میں زلزلہ برپا کر رہے. اللہ علامہ کو مرحوم بنا دے. سرفراز صاحب دامت برکاتہم وہ جب علامہ کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لاہوری قلندر نے فرمایا. تو کہتے ہیں کیا کہ لاہوری قلندر نے فرمایا. تو یہ لاہوری قلندر کی باتیں ہیں، اب کو چھوڑ دیا تھا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تو ہمارے 2 علماء تھے، ایک سیالکوٹ کا تھا، سیالکوٹ کا. تو وہ سیالکوٹ کے حوالے سے یہ بھائی سیالکوٹ ایسا شاعر ہوا کہ اچھا شاعر ہے، بہت اچھے لوگ ہیں اس میں، نیک لوگ ہیں، برے تو اچھے برے، لیکن وہ علماء ایک دوسرے کے ساتھ وہ طنز کر رہے تھے. تو ایک عالم نے کہا ہمارا سیالکوٹ جی، اس نے مولانا عبید اللہ سندھی جیسے آدمی کو پیدا کر دیا، وہ سیالکوٹ کا تھا. اور علامہ اقبال جیسے آدمی کو پیدا کر دیا.
اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو پیدا کیا جو شاہ جہان کا استاد تھا. مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی شاہ جہان جو مغل بادشاہ تھے اس نے کہا عبدالحکیم سیالکوٹی کو پیدا کر دیا, عبید اللہ سندھی کو پیدا کر دیا اور علامہ اقبال کو پیدا کر دیا. دوسرے عالم نے اس پہ طنز کیا کہ عبید اللہ سندھی کو پیدا کر دیا, اس نے سیالکوٹ کو طلاق دے دی, وہ جا کے سندھ میں رہائش پذیر ہو گئے. اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو پیدا کر دیا, اس نے سیالکوٹ کو طلاق دے کر وہ دہلی میں جاگزین ہو گئے. اور علامہ اقبال کو پیدا کر دیا, وہ لاہور آ کر اس نے کہا کہ میری ساری بات کا آپ نے بیان کر دیا. اچھے لوگ ہیں وہ سیالکوٹ, اچھے لوگ ہیں. میرے ساتھ تو 2-3 آدمیوں کے تعلقات زندگی میں ہوئے ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ تھے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ, اور اگر یہ خوف نہ ہوتا یکون الناس امتا واحدتا کہ سارے لوگ کفار بن جائیں گے, ایک امت مین کفار بن جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک کافر امت بن جائیں گے, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة, تو ہم کافروں کے لیے اور ان کے گھروں کے چھت وہ سلور کے بنا دیتے, ومعارج اور ان کی سیڑھیاں وہ گولڈ کے بنا دیتے, علیہ یظہرون اور گولڈ کی سیڑھیوں پر وہ سلور کی چھتوں پہ چڑھتے رہتے. کافروں کو میں یہ دیتا. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا, اور میں ان کے گھروں میں دروازے وسررًا اور کشن وہ بھی سونے کے بنا دیتا, عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ کہ اس پہ تکیہ لگائے, وَزُخْرُفًا اور میں انہیں ڈھیر سارا گولڈ اور بھی دیتا. لیکن ان سب کے باوجود ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, یہ ساری چیزیں دنیا کی متاع ہیں, یہ ساری چیزیں دنیا کی متاع ہیں, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. والآخرۃ عند ربک للمتقین, اور متقین کے لیے اللہ کریم نے آخرت کا بندوبست فرمایا ہے. تو واپس اپنے سبق پر کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب کسی کا گولڈ کا خزانہ, سلور کا خزانہ, اس کے گھر کے دروازے سونے کے اور اس کے گھر کی سیڑھیاں سونے کی اور ڈھیر سارا سونا, یہ کوئی محبوبیت کی دلیل تو نہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا محبوب ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے, اموالہم ولا اولادہم, آپ کو حیران نہ کر دے ان کے مال و اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کارہون. وَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ ان آمنوا باللہ, اور جب بھی نازل کیا جاتا ہے کوئی سورت اور اس سورت کا مضمون یہ ہو کہ آمنوا باللہ, ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, وجاہدوا مع رسولہ, اور جہاد کر دیں اللہ کے رسول کے ساتھ, استاذنک اولو الطول منہم, تو آپ سے اجازت لیتے ہیں, چھٹی لیتے ہیں اولو الطول منہم, طاقتور لوگ, وہ جن کا بس چلتا ہے وہ بھی درخواست پیش کرتے ہیں. استاذن کہ میں ڈائبیٹک ہوں نہیں جا سکتا, استاذنک اولو الطول, ڈائبیٹک ایسی بیماری ہے کہ آپ وہاں تو اسے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے کہ نہیں اب میں ٹیسٹ کرواؤں گا ہم ڈائبیٹک ہیں کہ نہیں. ہمارے یہاں ہم جو یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب وہ پارٹ ٹائم فزیشین تھے, آتے تھے اسٹوڈنٹ کو چیک کرتے ہیں. اور یہ فوجی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے تو سینسٹیو ہوتے ہیں اور سیٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ وہاں گیا, اس کے گلے میں کچھ خراش تھی گلے میں, تو وہ اسٹول نہیں ہوتا ٹیبل سا جس پر مریض بیٹھتا ہے, تو مریض بیٹھا اور کرنل صاحب سامنے بیٹھے ہیں, تو اسے کہہ دیا کہ اچھا آپ کو کیا ہو رہا ہے, تو اس نے ایسا کر دیا, کرنل صاحب کے بالکل سامنے بیٹھا ہے, تو اس نے کہا یہ جو گلے میں, اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی, یہ کی کیا ضرورت تھی, یہ آپ نے وہ سارا وائرس مجھے بھی منتقل کروا دیا, یہ کیا مصیبت ہے آپ نے. تو اس نے کہا وہ سر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے یہ تکلیف ہے. اس نے کہا آپ نے زبان سے بتانا چاہیے تھا, اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہوتی تو آپ یہاں پیشاب کیوں کر دیتے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت, ان آمنوا باللہ کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, وجاہدوا مع رسولہ اور مجاہدہ کرے اللہ کے رسول کے ساتھ, استاذنک اولو الطول منہم تو اجازت لے لیتے ہیں اولو الطول منہم طاقتور لوگ آپ سے جن کا بس چلتا ہے, وقالو اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ذرنا میں چھوڑیے نکم مع القاعدین کہ ہم بیٹھنے والوں کے پاس بیٹھ جائیں, رضو وہ اس بات پہ خوش ہیں بے
يكونوا مع الخوالف. خوالف that is plural of خالفہ, and خالفہ mean a female. رضو بأن يكونوا مع الخوالف, وہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہیں. وطبع على قلوبهم, ان کے دلوں پر سیل لگا دیا گیا ہے. فهم لا يفقهون, وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچتے. لیکن الرسول, لیکن رسول وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر, جاہدوا باموالهم وانفسهم, وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے ابدان کے ذریعے. واولئک لهم الخیرات, انہوں کے لیے بڑے نیک بدلے ہیں. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار, تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہوں گے ان نہروں کے اندر. ذالک الفوز العظیم, وہ ہمیشہ ہوں گے ان جنتوں کے اندر. ذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. صلى الله خيرا حافظا وارحم الراحمين. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 90. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم, اور آ گئے تھے المعتذرون. المعذرون اصل میں ہے معتذرون. وجاء, اور آ گئے تھے المعذرون, ایکسکیوزز پیش کرنے والے, عذر پیش کرنے والے. من الاعراب, بدوؤں میں سے. اعراب بدوین, بدو سارا میں رہنے والے. لیوزن لهم, تاکہ انہیں اجازت مل جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولا, اور بیٹھے رہے وہ لوگ کذب اللہ جنہوں نے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا. ورسولا, اور رسول پاک کے سامنے بھی جھوٹ بولا تھا. تو اس جھوٹ سے مراد یہ جھوٹ نہیں کہ انہوں نے جو عذر پیش کیا تھا کہ جی ہمارا یہ عذر ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے, ہمارا یہ عذر ہے اس لیے. اس کذب اور دروغ گوئی سے ایمان والی دروغ گوئی مراد ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اپنے ایمان کے اظہار میں جھوٹ بولا ہے. اس طرح سے مومن بنے ہی نہیں. تبھی تو ایسے اہم موقع پر ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں کہ جب دین کی قربانی کے لیے ضرورت پیش آئے اور آدمی عذر پیش کریں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی سے مسلمان بنا ہی نہیں ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو موت و حیات کا مسئلہ ہے دین کے لیے, اور دین کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ایسے نازک وقت میں عذر پیش کرنا, یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام کے دعوے میں یہ لوگ سچے نہیں. وجاء المعذرون من الاعراب, اور آ گئے تھے المعذرون, وہ عذر پیش کرنے والے, من الاعراب, بدوؤں میں سے, لیؤذن لهم, تاکہ انہیں چھٹی دے دی جائے. وقعد الذین, اور بیٹھے رہے الذین, وہ لوگ کذب اللہ جنہوں نے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا اظہار اسلام میں. ورسولا, اور رسول پاک کے سامنے جھوٹ بولا تھا. سیصیب الذین کفروا منہم, اور جلدی یصیب الذین کفروا منہم, لپیٹ میں لے لے گا ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ان میں سے. عذاب علیم, دردناک عذاب انہیں لپیٹ میں لے لے گا. اب جب اللہ کریم نے اتنے غصے کا اظہار کیا متخلفین پر, جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, what you are thinking about? نہیں, کچھ ہو رہا ہے, something is going on. وہ کب ہے؟ اچھا, ہم وہاں باؤنڈری پر جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو گیا, کیونکہ مسئلہ بڑا ٹینس ہو گیا. سیالکوٹ پر انہیں بمباری کی اور انہیں بھی آرمی مارچ کی آگے. بالکل مسئلہ اس طرح ہے. اللہ رحم فرمائے. اور اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی بڑا آرامی شے ہے وہ جو دہلی میں بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ یہ جو کشمیر ہے پاکستان نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے, ہم اسے پرامن طریقے سے لینا چاہتے ہیں. وہی بڑی شیطان شے ہے.
یصیب الذین کفروا، لپیٹ میں لے لے گا، پہنچ جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب انہیں لپیٹ میں لے لے گا۔ اب جو اللہ کریم نے اتنے غصے کے انداز میں اس مسئلے کو ٹیکل کر دیا، تو وہ لوگ جو ریئلی اور ایکچولی معذور تھے اور ڈسیبل تھے، چودھری صاحب، جو ریئلی اور ایکچولی ڈسیبل تھے، تو انہوں نے اس انداز سے خطرہ محسوس کیا کہ وی آر انکلوڈیڈ، کیونکہ ہم بھی تو رہے، ہم بھی نہیں گئے، اور لا اور رولز جب آتے ہوں تو جنرلی آتے ہیں، ایکسیپشنز تو بعد میں رکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرلی تو اللہ تعالیٰ نے اپلائی کر دیا کہ جو لوگ بھی رہے ہیں، یہ دین کے لیے موت و حیات کا مسئلہ تھا، ایسے حالت میں عذر اور بہانے اور حیلے تراشنا، یہ تو اظہار اسلام کے خلاف ہے۔ تو وہ رو رہے تھے کہ خداوندہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم نے کہا کہ نہ، ایکسیپشن آر دیئر، لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان فقیروں پر، لا یجدون جن کا بس نہیں چلتا، ما ينفقون اس مال کا کہ وہ خرچ کریں، حرج انہی کے اوپر کوئی وبال نہیں۔ لیسا علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى نہ مریضوں پر، ولا علی الذین نہ ان فقیروں پر، لا یجدون ما ينفقون جو خرچ کرنے کے لیے اس کی بس طاقت نہیں رکھتے تھے، تو اس پر کیا نہیں، حرج ان پر کوئی وبال نہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ پرووائڈڈ۔ یہ دیکھیے، اگر آپ قانون پڑھیں نا، میں تو قانون کا طالب علم، قانون، اور جب وہ ایکسیپشن ہو جاتی ہے تو پھر کاما لگا دیتے ہیں، تو پھر نیچے لکھتے ہیں پرووائڈڈ، کہ اس ایکسیپشن کی شرط یہ ہے، ایکسیپشن کی شرط، کہ ایکسیپشن بھی جنرلی اپلیکیبل نہیں ہے، اس کی تو اللہ کریم نے بھی اسے انداز اپنایا کہ جنرلی تو رول اپلائی کر دیے، لیسا علی الضعفاء یہ ایکسیپشن ہے۔ اب کاما کے بعد پروویزو لگا رہے ہیں، ویسے پروویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں، یہ کہتے ہیں پروویزو، کنڈیشن نہیں کہتے ہیں، یہ کنڈیشن تو انگریزی کا لفظ ہے، ہر ایک چیز اپنا اپنا ٹرم رکھتا ہے، تو کنڈیشن کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پروویزو، تو پروویزو وہ شروع کرتے ہیں پرووائڈڈ کے لفظ سے، پرووائڈڈ، صحیح، اور پرووائڈڈ کا معنی یہ ہوتا ہے بشرطی، پرووائڈڈ کا معنی اردو میں ہوتا ہے بشرطی کے، تو یہ پرووائڈڈ ہے۔ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطی کے وہ ڈیووٹڈ ہوں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، کہ ڈیووشن شرط ہے، رہیں گے تو وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے گھر میں، لیکن وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ ان کی سنسیئرٹی میں کوئی شبہ نہیں، ان کے ڈیووشن میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر آدمی معذور ہے، جہاد کے لیے بھی نہیں جا رہا، سنسیئرٹی بھی نہیں ہے، جہاد کے لیے بھی نہیں جا رہا، ہاں، اور سنسیئرٹی بھی نہیں ہے، تو جو جنرل رول ان طاقت اور بس رکھنے والوں کو اپلائی ہو رہے ہیں وہ اس کو بھی اپلائی ہوں گے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطی کے وہ ڈیووٹڈ ہو اللہ اور رسول کے لیے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، تو اب یہ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اس سے جنرل پرنسپل فقہاء نے نکال لیا، اس پرنسپل کو کہتے تکلیف بما لا یطاق، تکلیف بما لا یطاق، کسی آدمی کو باؤنڈ کرنا ایک ایسے کام کا جو اس کے بس میں نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو، اور اسے حکم دے دینا کہ آپ یہ کام کریں، یا اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کریم کبھی یہ نہیں کرتا کہ کسی کو وہ کام سونپے جو اس کے بس طاقت میں نہ ہو۔ یہ جنرل پرنسپل اس آیت سے آپ سورہ بقرہ کی آخر میں نکالیں، تیسرا پارہ، صفحہ بتائیں، آخری ہے،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مکلف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، باؤنڈ نہیں کرتا کسی بھی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کے بس طاقت کے مطابق۔ اب غریب سے کبھی اللہ کریم نے نہیں کہا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بیمار کو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، جو افورڈ نہ کر سکتا اسے کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں کہا کہ آپ نے حج کے لیے جانا ہے، صحیح۔ بیمار سے کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ نے اٹھتے ہوئے ہی نماز پڑھنا ہے، نہیں، آپ بیٹھے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ادا آپ سے ساکت ہے، جب ٹھیک ہو جائے تو قضا کر جائیں گے۔ ایسے ایک جنرل پرنسپل کہ تکلیف بما لا یطاق شریعت میں کوئی نہیں ہے، اور یہ چاروں کے چار ائمہ کا مذہب ہے، تکلیف بما لا یطاق شریعت میں کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ھدی للناس، وہ ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے۔ اگر انسانیت میں کوئی انسان بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس سفیشینٹ۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور یہ ہدایت اور گائیڈنس کے کلیئر کٹ سائنز ہیں، والفرقان، اور یہ حق و باطل کا امتیاز کرنے والا ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، بس وہ آدمی شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ جو موجود رہے اس مہینے میں، جو موجود رہے یعنی زندہ رہے اس مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ، تو وہ اس مہینے کا روزہ رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور وہ جو مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور روزے نہیں رکھ سکتا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ گنتی پورا کرے گا روزے کا، 30 کے 3 روزے کا ہے تو 3 کی قضا لانی ہے، 10 روزے کا ہے تو 10 کی قضا لانی ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ، ارادہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، الیسر، آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا اللہ آپ کے لیے سختی اور تنگی۔ آپ 17ویں پارے کی بالکل آخر میں پڑھیں، 4واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 78۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کا لفظ عام ہے، جہاد کا لفظ انگریزی میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں strive hard in the path of Allah۔ اب strive hard کے مختلف اشکال ہیں، کبھی آپ کے پیسے لگانے کی ضرورت ہوگی تو وہ strive hard ہے، کبھی آپ کی بدنی لیبر کی ضرورت ہوگی تو وہ strive hard ہے، کبھی آپ نے دعوت چلانی ہے تو وہ strive hard ہے، اور کبھی آپ نے اسلحہ اٹھا کر ڈیفینس کرنا ہے تو وہ striving hard ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کیجئے فی اللہ، اب دیکھیے یہ بھی اللہ نے نہیں کہا، اور جہاد کیجئے اللہ میں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں، نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، علماء نے نقطہ نکال لیا ہے کہ لفظ سبیل کو کیوں نکال لیا، چاہیے تو یہ کہ اللہ یوں کہتے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیجیے، نہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجیے، اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجیے۔ تو ایک مفہوم تو علماء نے اہل تصوف نے، کون سے علماء نے؟ اہل تصوف نے یہ نکالا کہ مسلمان کی تگدو اس کے لیے ہوگی کہ اللہ کی ذات کی پہچان اسے نصیب ہو، اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجیے، strive hard to recognize اللہ سبحانہ و تعالی، تاکہ آپ اپنے خدا کو پہچان سکیں، اور خدا کو پہچاننا that's a very difficult task۔ ہم جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے نا تذبذب میں ہیں اور شیکنگ ہے، why? Because we did not recognize Allah subhanahu wa ta'ala in true sense۔
اگر ٹرو سائنس میں ہم اللہ کو ریکگنائز کریں، مجال ہے کہ آدمی ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر ہو جائے. اور تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اچھے جاننے والے تھے، انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اچھے جاننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. وہ جب عبادات میں اپنے کو زبردست ٹکا دیتے تو آخر میں کہہ دیتے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، خدا بندہ آپ کے بندگی کا جو حق ہم قتل نہ کر سکے، وما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، اور خدا بندہ آپ کی شناخت کا جو حق ہم آپ کی پہچان نہ کر سکے. کیا کتنی عظیم ذات ہے، کیا کتنی عظیم ذات ہے. اور آپ ذرا اسی ہی صورت میں آیت نمبر 73 پہ چلے گئے. آگے گزر چکا ہے. یا ایھا الناس، او انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال اور ایگزامپل دے دی جاتی ہے، فاستمعوا لها، اسے کان کھول کے سن لو. اللہ کریم فرماتے ہیں فاستمعوا لها، کان کھول کے سن لو. اور کون سے کان؟ یہ نہیں، یہ دل والے کان. مولا روم نے مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ عیسقن از گوش دل باید سنود، گوش گل ای جان دارد ہے چسود، گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است، ولی گوش دل مخصوص نسل آدم است. وہ کہتے ہیں یہ مٹی کے اور گوشت پوش کے بنائے ہوئے کان، یہ تو ہاتھی کے اتنے لمبے لمبے ہیں اور گائے بیل کے بہت لمبے لمبے ہیں، لیکن وہ دل والے کان وہ انسان کی خصوصیت ہے، حیوانوں کے پاس تو یمین عقل. مولانا نے کیا کی مثال دی ہے کہ عیسقن لز گوش دل باید سنود، گوش گل ای جان دارد ہے چسود، گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ دل کے کان کھول کے سن لو. اللہ کریم قرآن کریم کے اندر کبھی کبھار دل کے آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی دل کے کانوں کا ذکر کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصل نابینا ہونا اور اصل بلائنڈنس وہ نہیں جو آنکھوں میں ہوتی ہے، اصل بلائنڈنس تو وہ ہے جو دل کے اندر ہے. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سینوں کے اندر جو دل پڑے ہوئے ہیں، جن کا دل نابینا اور بلائنڈ ہو چکا، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں. یا ایھا الناس، و انسانوں، ضرب مثل، بیان کیا جاتا ہے ایک مثال مسئلے کی وضاحت کے لیے، فاستمعوا لها، کان کھول کے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ ساری مخلوق، تدعون جنہیں آپ پکارتے رہتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کس لیے پکارتے ہیں؟ مشکلات کے ازالے کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مشکلات کے ازالے کے لیے. مشکلات کے ازالے کے لیے. کوئی کہتا ہے اغثنا یا رسول اللہ، او اللہ کے نبی ہماری مشکل کشائی اور فریاد رسی فرمائے. اور کوئی کہتا ہے یا علی مشکل کشا، اور کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی. ایک قسم کا شرک دنیا میں ہے نہیں. کسی نے رسول پاک کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، کسی نے حضرت علی کو بنایا، کسی نے کسی ولی کو بنایا. حالانکہ رسول پاک خود پکارتے تھے مشکلات کے لیے کس کو؟ اللہ کو. حضرت علی کس کو پکارتے؟ اللہ کو. اور شیخ عبد القادر جیلانی کس کو پکارتے؟ اور ایک آدمی نے تو حد کر دیا، اس نے تو شرکیات کی بنیاد رکھی. دین پکڑی ان کے جو بڑے تھے، اس نے شرکیات کی بنیاد رکھی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے اردو کے غزلیات کی، غزلیات اور شرک کا پلندہ ہے. اس نے ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ صرف یہ کہ وہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس اور کچھ نہیں، صرف اس کی ایک صفت ہے کہ ایک ہے. تو کہتا ہے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے. محمد نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پوری دنیا میں ہے، جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ مشرک ضرور ہوتے ہیں. ستذکر رہا ہے ازل سے تا امروز. اللہ نے کہہ دیا ہے
یہ دنیا مجموعۃ الاضداد ہے، یہ ہے نا، یہ دنیا جو ہے نا، یہ تو کمبینیشن آف اپوزٹس ہے، کمبینیشن آف اپوزٹ. تو جہاں پہ توحید والے ہوں گے وہاں پہ شرک والے ضرور ہوں گے. ہاں تو تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. جہاں پہ مصطفیٰ کا تعلیم ہوگا ابو لہب بھی اپنا گند پھیلاتا رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. اور اس نے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے، تو اس نے اس سے بھی بڑھ کر حد کر دیا ہے. اسے تو رسول پاک سے بھی آگے لے گیا اور اس نے کہا کہ اسی تصرف بھی ہے، حالانکہ ہم نے کہا کہ شرک تصرف کس کا حق ہے؟ زی تصرف بھی ہے، مشکل کشا اور کارساز بھی ہے. انا للہ، یہ صفات خالص اللہ کے ہیں. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. اور کارساز کون ہے؟ اللہ. اور صاحب تصرف کون ہے؟ ذی تصرف بھی ہے، مشکل کشا اور کارساز بھی ہے، اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر خدا کی تو چھٹی ہو گئی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے کام عبد القادر نے کروانے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اچھے بات کہتے ہیں کہ ایسے احمق بھی دنیا ہوتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان الذين تحقیق وہ لوگ تدعون جنہیں آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ کہ ہماری مشکل کشائی کریں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ مشکل کشائی کیا کریں گے، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگر سارے دنیا کی مخلوقات اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کی تخلیق کرنا ان کے بس کی بات نہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی انہی پہ بیٹھ کر سوچ لگائے، لا يستنقذوا، وہ تو انہیں رکوا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کریم نے فرمایا پکارنے والا بھی عاجز اور جسے پکارا گیا ہے وہ بھی عاجز. اب پیچھے والی بات کہ ما قدر اللہ حق قدرے، ان بدبختوں نے آج تک اللہ کو اسٹیمیٹ نہیں کیا. قدر یقدروں کا معنی ہے اسٹیمیٹ کرنا، کہ یہ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اس کے پاور کو نہیں جان رہے. ما قدر اللہ، آج تک وہ نہ پہچان سکے اللہ کی قوت کو حق قدر ہی، جس طرح اللہ تعالیٰ کے قوت کو پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ لقوی، بڑی قوت والا ہے، عزیز اور بڑے غلبے والا ہے. تو آخری والی آیت پہ جائیں 78. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کیجئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حق جہاد. اب میں نے کہا کہ لفظ سبیل کو ہٹا دیا کہ وجاہدوا فی اللہ، مجاہدہ کیجئے اللہ کی ذات میں، نہیں کہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. اور اگر آپ نے اللہ کو پہچانا تو اس کے لیے اپنے مال کو صرف کرنا یہ پھر آپ کو مشکل معلوم نہیں ہوگا. وہ پھر آپ کو مشکل. دیکھیے جو آدمی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے کسی انسان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا خاندان اس کے لیے قربان نہیں کرتا. وہ باپ کی پر مانتا ہے، وہ والدہ کی مانتا ہے، ہاں وہ بھائیوں بہنوں کی، قبیلے کی، گاؤں والوں کی، کسی کی ملامت پر اس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. ہاں اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کمال کی باتیں کیا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز ٹرانسپیرنٹ شکل میں نظر آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں حیا. کیا حیا؟ تو میں نے کہا انسانی بدن میں آپ کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ انسانی بدن میں آپ کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا اس کے نیچے میں رہتا ہوں. یعنی حیا کہاں ہوتی ہے؟ ہاں پلکوں کے نیچے. تو اس نے کہا تھوڑی دیر بعد ایک دوسری ٹرانسپیرنٹ اور شفاعت قسم کی چیز نظر آئی. میں نے اسے کہا آپ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں عشق. کیا عشق؟ تو میں نے کہا انسانی بدن میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انسان کے آنکھوں کے پلکوں کے نیچے.
تو میں نے کہا کہ پہلے سے دے پلیسز بین آکوپائڈ بائی حیا، کہ وہ تو آلریڈی اس کا ٹھکانا ہے. اس نے کہا جب میں پہنچ جاتا ہوں وہ بولیا بستر گول کر دیتا ہے. تو حیا خاک رہتی ہے وہاں، وہی سے خبر. پھر کسی کے ملامت پر اس کا کوئی کام، ساری دنیا اسے مجنون کہتے ہیں، کہتے رہے. دنیا سے مجنون کہتے ہیں، کہتے رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب یہ تو ایک انسان کے ساتھ محبت کی بات ہے، لہٰذا اگر اللہ کے ساتھ اور رسول پاک کے ساتھ یہ شک پیدا ہو گیا تو پھر وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اللہ کریم فرماتے میرے عاشق وہ اللہ کے راستے میں کام کرتے وقت کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. بس آسان مثال سے بات سمجھی جاتی ہے کہ آدمی کو عشق ہو جائے چاہے انسان ہی سے کیوں نہ ہو، انسان ہی سے کیوں نہ ہو، عشق ہو جائے تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ سے اور رسول پاک سے محبت ہو جائے پھر ملامت کی پرواہ ہوگی نہیں. ہمیں تو عشق نہیں، اس لیے ڈرتے رہتے ہیں نہیں جی یہ تو سویلائز دنیا ہے، یہاں پہ تو ذرا ماڈرن ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، مکس گیدرنگ ہونی چاہیے، گپ شپ بھی ہونی چاہیے. ارے بابی کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آج تو آپ نے زبردست لپسٹک لگا دیا ہے کہ کپڑے بڑے خوبصورت ہیں. ارے بھائی یہ بھی مسلمانوں کی بات چیت یہ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ. اور کہتے ہیں یہاں کے دور کا تقاضا ہے. وجہ اس لیے کہ نہ اللہ سے محبت نہ رسول پاک سے محبت، لہذا ان کے احکام کو وائلیٹ کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑا معنی نہیں رکھتی. صاحب یہ تو بات ذہن میں آ گئی. ہاں آپ تو اس مرحلے سے آگے گزر چکے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کیجئے، مجاہدہ کیجئے، اسٹرائیو ہارڈ کیجئے اللہ کے ذات میں. ایک بات کہ اللہ کے ذات کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اور دوسری بات وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، مجاہدہ کیجئے اللہ کے لیے، مجاہدہ کیجئے اللہ کے لیے، مجاہدہ کیجئے اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا، آدمی جان بھی قربان کرے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جی کامیاب نہیں ہو سکا، نہ کشمیر پہ قبضہ کر سکا، نہ فلسطین پہ قبضہ کر سکا، نہ کوئی مال غنیمت ہاتھ آیا، جی ویسے ضائع ہو گئے، ویسے ضائع نہیں. اس کا معنی یہ کہ ابھی تک آپ کا ذہن بنا نہیں کہ وہ تو مقصود ہے نہیں. علامہ نے اس لیے فرمایا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ مسلمان خاک لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے وہ تو پھر مشرک بن جائے گا. حضرت واسع رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے اشتہے تو کبدن مشویہ فلم یتوصانی. میں کئی سالوں سے یہ چاہتا تھا کہ لیمب کا لیور مل جائے اور میں اس کے تکے بنا کر کھاؤں. اس نے کہا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. میں نے کہا شاید جہاد کا موقع آئے، میں جہاد میں چلا جاؤں، مال غنیمت کی تقسیم ہو، میں اپنے حصے میں لیمب کا ڈیمانڈ کروں گا. لیمب مل جائے تو تمنا پوری ہو جائے گی. 4 سال بعد موقع مل گیا. تمنا اور آس لیے ہوئے کتنے سال بعد؟ 4 سال. ہمیں بھی 1 سال ہو گیا لیمب کی تمنا کرتے کرتے. نہ ہلمندی نے پکایا، نہ ذیشان نے پکایا، اور نہ چودھری صاحب نے. 3 سال ہو رہے ہیں. انہیں لگا دیا ہے کہ ہمیں مسالہ لگا دیا. تو حضرت واسع فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. جب امیر تقسیم کر رہا تھا مال غنیمت تو میں ڈیمانڈ کرنے ہی والا تھا کہ مجھے لیمپ دے دے. وہ خود ایک لیمپ پکڑ کر مجھے دے گئے کہ آپ یہ لے لیں. میں نے لے لیا. ٹینٹ میں آ کر ذبح کر دیا، صاف کر دیا، لیور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ذرا آرام کروں، تکا ماندہ ہوں، پھر تکے کر کے 4 سال کی پیاس بجھاؤں. تو اس نے کہا جب میں سو گیا تو اتانی ملکان، 2 فرشتے آ گئے خواب کے دوران. قام احدهما الى راسي والاخر الى رجلي. ایک میرے سرانے کڑا ہو گیا، دوسرے پائنتی کڑا ہو گیا. پائنتی والا کہنے لگا سرانے والے فرشتے سے کہ لما جاء الرجل الفلانی، وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کس نیت سے جہاد میں آئے؟
تو فرشتے نے جواب دیا جعل یقال انه شجاع، وہ اس لیے کہ اسے تمغہ ستارہ کیا، ستارہ جرأت مل جائے، تمغہ بصالت مل جائے، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. صحیح ہے. اس نے کہا فلاں کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مال غنیمت مل جائے، فلاں چیز مل جائے. فلاں کس لیے آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے. تو میرا نمبر آ گیا. اس نے کہا وَلِمَ جَاءَ هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْتَجِيبُ، یہ جو لیٹا ہوا یہ کس لیے آیا؟ تو وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں الرٹ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ مسکین شہوانی اشتہا کبدا مشویہ، یہ تو غریب پیٹ کا مارا ہوا ہے، یہ پیٹ کا مارا تو تکے کانے آ گیا ہے. وَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْأَجْرِ شَيْءٌ، اللہ کے نزدیک جہاد کی اس کی کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ ہے. تو وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں چھونک اٹھا اور رونے لگا کہ خداوندہ یہ میں نے کیا مصیبت کی، جان جھونکوں میں ڈال دیا اور جہاد کا اجر نہیں ملا، تکے ملے صرف. حتی نودیت من السماء، ایک غائبانہ آواز سنائی دی کہ قد غفر اللہ لک، اللہ نے بخشش کر دی، ولکن لا تعد لمثلی ابدا، آئندہ کے لیے ایسی نیت نہ کریں. وہ کہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور مجاہدہ کیجئے، جہاد کیجئے فی اللہ، اللہ کے راستے میں، حق جہادہ، حق جہادی ہی، اس ہی کو ہم کہتے ہیں ضمیر، یا اس کو کہتے ہیں پروناؤن. کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن. تو حق جہادہ، یا تو یہ جو پروناؤن ہے یا ضمیر یہ متوجہ ہے لفظ اللہ کی طرف کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اللہ، جو اللہ والی جہاد ہے وہ کریں، کلاشنکوف والی جہاد نہیں. کون سی جہاد کریں؟ وہ سارے دوستوں اس لیے جاتے ہیں آج جو الغار کرنی ہے کلاشنکوف مل جائے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ والی جہاد کریں. کہ میرا کیا تعلق ہے کلاشنکوف سے، اور میرا کیا تعلق ہے اسلحے کی تقسیم کے ٹی ملے گا، یہ ملے گا، ہاں ٹی ملے. مجھے آپ کے ایک مجاہد لیڈر میں اللہ اسے خوش رکھے، اس نے مجھے ایک کلاشنکوف تما دیا ایک بار وہاں تورغر میں ایک کلاشنکوف تما دیا. اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے آدمی کو قتل کر کے اس سے لے لیا ہے. میں نے کہا کلاشنکوف کے لیے قتل کر دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، قتل تو ویسے کر رہا تھا، کافر تھا، کلاشنکوف اس کے پاس تھا تو میں نے لے لیا. اس نے کہا لیتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا قاضی صاحب کو دے دوں گا. تو میں نے قبول کر کے پھر واپس تما دیا کہ اب میں تو نہیں لڑ سکتا، آپ میری جانب سے کسی مجاہد کو تما دیں. تو مجاہد اپنے طور پر لڑے گا اور میرا کلاشنکوف لڑے گا وہاں. صحیح. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس حوالے سے جاتے رہے، ویسے اپنا عاقبت خراب کر دیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کیجئے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، حق جہادہ، اللہ والی جہاد. حق جہادی مانا اللہ والی جہاد. اور دوسری بات وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں، حق جہادی، حق جہاد الجہاد، جہاد والی جہاد کیجئے. پہلا ترجمہ تو ہے اللہ والی جہاد، اور دوسرا ترجمہ ہے جہاد والی جہاد. اب جہاد والی جہاد یہ لغت کی بات ہے، یہ لینگویج کی بات ہے، یہ زبان کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ زبان کے استعمال اور اسلوب کی بات. جہاد والی جہاد کے حقیقی معنوں میں جس کو جہاد کہا جاتا ہے وہ کیا کیجیے. حقیقی معنوں وجہ یہ ہے اللہ کریم نے یہ اتنے اہتمام سے جہاد کے اتنے کنڈیشن کیوں لگا دیے. وجہ یہ کہ جہاد فی نفسہ ہی جب جنگ تک نوبت پہنچ جائے تو اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے. اسی لیے اسلامی جورسپروڈنس والے وہ ایک باب منعقد کرتے ہیں حسن لذاتہ و حسن لغیرہ. ایک چیز تو ایسا ہے جو فی نفسہ ہی اچھا کام ہے، ایک چیز ایسی ہے جو فی نفسہ ہی، مثلا نماز پڑھنا، اس کی خارجی صفات چھوڑ کر داخلی صفات کے اعتبار سے یہ ایک اچھا کام ہے. مینز آپ کو بدن کی صفائی کا درس دیتا ہے. ویسے غیر مسلم سے پوچھے کہ بدن کی صفائی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. آپ کو کپڑے کی صفائی کا درس دیتا ہے تو کپڑے کی صفائی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ آپ کو جگہ کی صفائی کے لیے کہہ دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ آپ کو اپنے لاڈ کے احسان کے بدلے اس کے نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے بطور رکوع سجدہ، تو اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہاں. آپ کو نظام الاوقات کی تربیت دے دیتا ہے تو اوقات کے حوالے سے اپنے پروگرام مرتب کرنے یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟
آپ کو اطاعت امیر کا درس دیتا ہے کہ ایک امام کے اتباع میں نیچے جانا اوپر آنا. تو اطاعت امیر زندگی کی کسی مرحلے میں بھی ہو تو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے. تو اب نماز بذاتی ہی اچھا کام ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو بذاتی ہی اچھے کام نہیں ہیں. فار ایگزامپل میں نے بتا دیا تھا کہ جنازہ فی نفسی یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. کیا اچھا ہے جنازہ پڑھنا یہ فی نفسی، کیونکہ جنازہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز عبادت ہے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ بھی تو شریعت اسلامیہ نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو حرام قرار دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو علم ما علیہ لقام ولو 40، اگر اس کو پتا ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا وہ بال کتنا ہے تو وہ 40 سال کڑا ہوتا، گزرنے کی ضرورت نہ کرتا. ہم تو بے باک ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ مسئلہ کوئی پلے نہیں پڑتا. کیوں تو ہاں تو اب جنازہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بت پرستی کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مخلوق اس کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، صرف اللہ کا تصور ہونا چاہیے. اب جنازے میں تو وہاں مردے کی لاش پڑی ہوتی ہے، تو کیا فرق ہے گرینیڈا ہل میں نماز پڑھنے والے مسلمان، نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمان کا، اور بمبئی یا دہلی کے اندر مندر کے اندر پوجا کرنے والے ہندو کا؟ اس کے سامنے بھی ایک مورتی کڑی ہوئی ہے یا پڑی ہوئی جو بھی ہے، ایک مورتی جانتے ہیں مینز ایک آئیڈل، وہ یا پڑی ہوئی ہے یا کڑی ہوئی ہے، وہ اس کا پوجا کرتا ہے. اور ہمارے سامنے کسی بھائی بہن کی لاش پڑی ہے، ہم اس کا پوجا کرتے ہیں. تو دیٹس ریزمبلنس. تو فی نفسی ہی جنازہ کوئی اچھا کام نہیں، اس لیے کہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، بت پرستوں اور مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن دو حکمتوں کی وجہ سے. ایک اس حکمت کی وجہ سے کہ استشفاء للمیت ہے، یہ چاروں ائمہ کے نزدیک استشفاء للمیت، کہ ہم بطور جرگہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں کہ خدا بندہ ہم اس اپنے بھائی یا بہن کو لے آئے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں خدا بندہ اس کی مغفرت فرما. جرگہ لے جاتے ہیں کہ خدا بندہ اس کی کیا ہم کہتے ہیں وہاں اللہ مغفر لحینا، خدا جو زندے ہیں ان کی بخشش کرے، وہ میتنا اور ہمارے یہ مردے اس کی بخشش کریں. اب زندے کا ذکر اس لیے پہلے ہوتا ہے کہ اگر ہم بخشے ہوئے نہ ہوں تو خاک اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے گا. وہ کہے گا کہ آپ آئے تو میں آپ کی بھی خبر لوں گا، آپ پہ اور کی سفارش کرتے ہیں تو پہلے آپ کی خبر لینی ہے. تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ مغفر لحینا، خدا بندہ ہمارے زندوں کو بخش دے جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ میتنا اور پھر اس مردے کو بخش دیں. تو استشفاء سفارش ہے ایک. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا نقطہ بھی ہے، باقی تین ائمہ کے نزدیک نہیں، یہ صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. وہ کہتے ہیں اکرام للمیت المسلم، یہ مسلمان میت اور مسلمان مردے کا اکرام اور احترام ہے، یہ اس کو ایک آنر دینا ہے، یہ اس کو ایک آنر دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہید فی سبیل اللہ کا جنازہ نہیں پڑھتا. امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل یہ شہید فی سبیل اللہ کا جنازہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں شہید کے لیے نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ جنازہ ہے. شہید کے لیے نہ غسل ہے، ہاں نہ کفن ہے، نہ جنازہ ہے. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کے لیے غسل نہیں، کفن نہیں، جنازہ ہے. غسل نہیں، کفن نہیں، ہاں جنازہ ہے. غسل نہیں اور کفن نہیں، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدفن الشہید بدمائہ وثیابہ، یدفن الشہید بدمائہ وثیابہ، کہ شہید کو دفنایا جائے گا اس کے خون اور اس کے کپڑوں سمیت، اس کے خون ہاں اور اس کے کپڑوں سمیت. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکال دی ہے کہ یہ جو ہے نا فزیکل ایویڈنس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن، ہاں یہ فزیکل ایویڈنس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن، کہ یہ شواہد ہے اس بات کی کہ اللہ کے لیے لڑے. کپڑوں کو دیکھے کیسے خون آلود ہو چکے اور بدن کو دیکھے کیسا چور چور ہو گیا ہے. یہ فزیکل ایویڈنس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن. لیکن جہاں تک جنازے کا تعلق ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کو اللہ تعالیٰ اپنے سارے حقوق بخش دیتا ہے، اپنے سارے حقوق بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب بخش دیتا ہے تو اس کے لیے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سفارش کرنے کی ضرورت نہیں. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جنازے کی ایک حکمت ہے. دوسری حکمت اس کی ہے اکرام المیت، اور شہید زیادہ حقدار ہے کہ اس کو زیادہ آنر دیا جائے، کہ اس کے تو 3-4 جنازے پڑھے جائیں.
تو یہ مسئلہ کیا امام صاحب اللہ علیہ کا؟ اچھا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اب یہ جہاد بھی من جملہ ان احکام میں سے ہے جو فی نفسی ہی اچھا کام نہیں. جہاد لڑنا فی نفسی کوئی اچھا کام نہیں. کیوں؟ اسلامی جورسپروڈنس والوں نے لکھا ہے لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمُ عِبَادِ اللَّهِ وَتَخْرِيبُ بِلَادِ اللَّهِ. جہاد کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے مر جاتے ہیں. یہ جو کفار ہیں ہندوستان کے ہندو یا کسی دوسری جگہ کے دوسرے کافر، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی کریشن ہے. تو اللہ کی کریشن کو ہلاک کرنا یہ تو کوئی اچھی بات ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے اور قتل کرنا ہے، اور اللہ کے آباد شہروں کو کنڈرات میں تبدیل کروانا ہے. اور اللہ کو دونوں باتیں پسند نہیں. نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آبادیاں کنڈرات میں تبدیل ہو جائے، اور نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، ان کو عذاب دے دی جائے. تو فی نفسی تو جہاد کوئی اچھا کام نہیں ہے. البتہ جس مقصد کے لیے جہاد لڑی جاتی ہے وہ مقصد بہت عظیم ہے. تبھی تو مجاہد کو اجر ملتا ہے اور شہید کو اجر ملتا ہے. مجاہد کو اجر ملتا ہے اور شہید کو اجر ملتا ہے. مقصد کیا ہے؟ لتکونا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا بول. تبھی اللہ کریم نے اتنے سارے کنڈیشن رکھے کہ وہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے. جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر اللہ والی جہاد لڑنی ہے، اور جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر جہاد والی جہاد ہونی چاہیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اب آپ کہیں گے بھائی عجیب بات ہے، striving hard, that is a very difficult task. لڑیں گے، مریں گے، تکلیف دیں گے، بدن قربان کریں گے، مال قربان کریں گے، اولاد قربان کریں گے، کیونکہ دین تو نام ہی ہے قربانیوں کا. دین نام کس چیز کا ہے؟ ہاں، دین نام کس چیز کا ہے؟ قربانیوں کا. تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. صحابہ کرام انہوں نے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر دیا، کس وجہ سے؟ وہ تناسان نہیں تھے، وہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے. ایئر کنڈیشن میں پلے پولے لوگ، گاڑی میں ایئر کنڈیشن، سٹور میں ایئر کنڈیشن، گھر میں ایئر کنڈیشن، قاری صاحب کمرے میں ایئر کنڈیشن. ہمارے ڈین صاحب تھے پشاور میں، مولانا نور الحق صاحب آغو سشر فلسطینیان تو کونا کی ایئر کنڈیشن تھا، صبح خاک یروشلم وقت. یہ پھر آپ درانیوں سے پوچھے اور قاری صاحب سے پوچھے کہ میں نے کیا کہا. آج ایک درانی اور بھی آ جائے ماشاءاللہ، اور دورانی آ جائے تو انشاءاللہ پھر انقلاب آ جائے گا. اب آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کریم کہتا ہے جہاد کریں جہاد کریں جہاد کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے بڑوں کے ساتھ دوستی نبھانا یہ کوئی آسان کام نہیں. آپ جو مسلمان بن چکے اور آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، فارم جو آپ بھروا چکے ہیں، پتہ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ بھروا چکے ہیں. اتنی بڑی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے تو جان کی قربانی دینی ہوگی. صحیح ہے نا؟ وَجْتَبَاكُمْ، اللہ کریم نے آپ لوگوں کا انتخاب کر. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے جو مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجْتَبَاكُمْ، اللہ کریم ہی نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے، ورنہ بہت سارے مردار دنیا میں پھر رہے ہیں. اللہ کریم نے ان کا انتخاب نہیں کیا، ان غریبوں کا انتخاب کیا، انہیں ایمان کی توفیق دے دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. تو اللہ کریم فرماتے جب میں نے چن لیا، دیکھیے میں کوئی چھوٹی ذات توڑی ہوں، پوری دنیا کا خالق و مالک ہوں، تو اتنی بڑی ذات نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کے حکم پر آپ سر نہیں کٹواؤ گے. وَجْتَبَاكُمْ، اللہ کریم نے آپ کو چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہی جملہ اس کے لیے ہم پڑھ رہے تھے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اللہ کریم نے نہیں ڈالا آپ کے اوپر دینی معاملات میں مِنْ حَرَجٍ، کوئی تکلیف اور سختی جو آپ کے بس طاقت کی نو. اللہ خامخواہ کہتا رہے کہ آپ یہ کام کریں گے. تو واپس اپنے سبق پر
لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، آیت نمبر 91 سورہ توبہ. لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان فقیروں پر جو مال خرچ کرنے کی بس طاقت نہیں رکھتے. یہ اس خدشے کا جواب ہے کہ اللہ کریم نے سخت تھپڑ مارے ان لوگوں کو جو غزوہ تبوک سے رہے اور نہیں گئے. تو یہ ڈسیبل قسم کے لوگ، معذور قسم کے لوگ، مریض قسم کے لوگ، انہوں نے کہہ دیا خدا ہندا ہمارا بھی تو بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ لا تو جب اپلائی ہوتا ہے وہ تو جنرلی اپلائی ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا نو ایکسیپشنز آف دیا، ایکسیپشنز ہیں، تو ان تینوں کو ایکسیپٹ کر دیا، ایگزیمپٹ کر دیا کہ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر جو ایجڈ ہے، ضعفاء مین ایجڈ، ولا علی المرضى، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان فقیروں پر، لا یجدون ما ينفقون، کہ وہ نہیں، ان کے پاس نہیں ہے وہ مال جو وہ خرچ کر سکیں، حرج، ان کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہیں گئے، ان کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہیں گئے. لیکن میں نے کہہ دیا کہ جہاں بھی ایکسیپشنز ہو اور اللہ کریم کسی کو ایگزیمپٹ کرے جنرل رول سے اور جنرل لا یا اس کی جنرل اپلیکیشن سے، تو وہاں پہ اللہ کریم پروویزو لگا دیتا ہے، جس طرح قانون میں بھی لگا دیتا ہے پرووائڈڈ، کامے کے بعد لگا دیتا ہے پرووائڈڈ. تو یہاں بھی پرووائڈڈ لگا دیا کہ ہاں ان کے اوپر وبال نہیں، لیکن ایک شرط ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ ڈیووٹڈ ہو چکے ہوں، اپنے آپ کو ڈیووٹ کر چکے ہوں ٹوٹلی اللہ اور رسول کے لیے، ان کی ڈیووشن اور سنسیئرٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہو، ان کی سنسیئرٹی اور اخلاص اور ڈیووشن وہ بیانڈ ڈاؤٹ ہو، تو پھر وہ رہیں گے گھر میں، ان کو ثواب ملے گا مجاہد والا، کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے نہیں گئے. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر مواخذہ اور گرفت کی کوئی راہ. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اب کچھ لوگ تھے غریب جو رسول پاک کے پاس آئے جب حضور پاک نے غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا، تو لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم جا رہے ہیں، لیکن 1200 میل کا راستہ ہے، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل 10,000 سواریوں کا انتظام کر سکے. کتنوں کا؟ 10,000 سواریوں کا. اور آرمی جمع ہو چکی تھی 30,000 سے زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو 30,000 لے چلیں گے تو نمبر بار وہ سواری کرتے رہیں گے. اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے. حضور پاک نے فرمایا باقی تو کوئی گنجائش نہیں، سواریاں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، آپ لوگ واپس جائیں، ہمیں دعا کرتے رہیں. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے. یہ تھا صحابہ کا ایمان. ولا علی الذین، اور نہیں ہے وہ بال ان لوگوں پر اذا ما اتوک، جب وہ آ گئے تھے آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں کوئی سواری دے دیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں. قلت، اور آپ نے کہہ دیا، لا اجدو، میرے پاس نہیں ہے، ما، وہ سواری، احملکم علیہ، کہ آپ کو ان پہ سوار کر دوں. تولو، تو وہ واپس مڑ گئے، وہ واپس لوٹ گئے اپنے گھروں کو. تولو، وہ واپس لوٹ گئے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ہم ہوتے اور کوئی ایکسکیوز مل جاتا تو خوش ہو جاتے ہیں کہ گیو می 5 مسئلہ. اب یہ صحابہ کا ایمان کہ رسول کریم نے فرمایا آپ واپس جائیں، ہمیں دعائیں کرتے رہے، وہ روتے رہے. تولو، وہ لوٹ گئے اپنے گھروں کو. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں بہ رہی تھی، آنسوؤں کا ایک سیل روان تھا اس سے. حزناً، گریف کی وجہ سے. اللہ یجدو، کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں تھا، ماں، وہ مال، ينفقون، کہ وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. انما السبیل، بات یہ کہ گرفت کی قانون ان لوگوں کے لیے ہے. انما، بات یہ، السبیل، اللہ کے گرفت کا راستہ ان لوگوں کے لیے، استاذنون کا، جو آپ سے چھٹی لے لیتے، وہم اغنیاء، اور وہ مالدار ہیں، مال بھی صرف کر سکتے ہیں اور بدن بھی صرف کر سکتے ہیں. نہ مال صرف کرتے ہیں نہ بدن صرف کرتے ہیں.
انما پاتے السبیل مواخذہ اور گرفت علی الذین ان لوگوں کے لیے استاذنونک جو آپ سے گرانٹ مانگتے ہیں, گرانٹ آف لیو اور سم تھنگ لائک دیٹ. یستاذنونک جو آپ سے ایکسکیوزز مانگ لیتے, ریبیٹ مانگتے ہیں. وہم اغنیاء اور حال یہ کہ وہ مالدار رضو, وہ خوش ہیں اس بات پر اور چاہتے ہیں بأن یکونوا مع الخوالف کہ بیٹے رہے بیویوں کے پاس. اور یہ میرے خیال میں اللہ جیسی عظیم ذات کی طرف سے اس قسم کا سخت جملہ یہ انتہا ہے. ہمارے پٹھانوں میں تو کسی سے یہ کہہ دے چلو چلو اب بیوی کے پاس گھر بیٹھ جاؤ, یہ کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ خطرناک جملہ ہے. اس آدمی نے پھر آپ کا بیڑا غرق کرنا, اس نے مجھے تانا دے دیا ہے, میں کوئی بیوی کے پاس بیٹھنے والا تھوڑا ہوں, اب میں آپ کو بے غیرت معلوم ہوتا ہوں. ہمارے پٹھانوں میں تو دین کا مسئلہ کم ہوتا ہے, غیرت کا زیادہ ہوتا ہے. ہم نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں, جو آدمی ہم میں بے نماز ہوتا ہے تو لوگ اسے بے ایمان نہیں کہتا, بے غیرت کہتے ہیں. یہ کیا بے غیرت آدمی نماز نہیں پڑھتا. ہم میں سے جو کوئی روزہ نہیں رکھتا, پٹھان نے اگر روزہ کھا لیا اور روزہ نہیں رکھا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ بیمان ہے, وہ کہتے ہیں بے غیرت ہے. یہ ہمارے ہاں غیرت کی باتیں سمجھی جاتی. اور میرے خیال میں ہر قوم میں یہ تانوں کا یہ انداز, کم از کم یہ تانا تو کامن ہے پوری دنیا میں. یہ تانا کہ بیوی کے پاس چلو ذرا بابی کے پاس بیٹھے رہے, یعنی مین کیا ہاں تو کیا چوری صاحب آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ہماری بیویوں کے پاس بیٹھ جائیں گے؟ یعنی بیٹھنے کے موقع پر بیوی کے پاس بیٹھنا اور نکلنے کے موقع پر بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا. ہاں ہم پٹھان ویر سے نکلنے کی بھی تکڑے ہیں. صحیح, وہ ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے, تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ رحمہ اللہ, وہ بیان میں فرمایا کرتے تھے ریونڈ میں کہ پٹھان بڑے عجیب لوگ ہیں, اللہ والے ہیں. جب بھی ان کو ندا آئی, شہدائے بالا کوٹ آئے, انہوں نے آواز دے دی, ان لوگوں نے تلوار اٹھا کر سکھوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا. حاجی صاحب ترنگ رئی آئے رحمہ اللہ اور فقیر صاحب اے پی آئے, ان لوگوں نے تلوار اٹھا کر انگریزوں کے ساتھ جہاد شروع کر دیا. اس نے کہا روس آئے تو آواز دے دی گئی تو انہوں نے بندوق اٹھا کر روسیوں کے ساتھ جہاد شروع کر دیا. اور کہا کہ حضرت جی صاحب گئے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کہا اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلنا ہے, انہوں نے بستر اٹھا کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. تو اس نے کہا پٹھان بڑے اللہ والے لوگ ہیں, اللہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں, سروس کو چھوڑ دیتے ہیں, عزیز داری کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں بستر اٹھا کر نکل جاتا ہے. لیکن ریونڈ پہنچ کر بیان کو ایک پیالی چائے کے لیے چھوڑ کر وہاں کینٹین میں بیٹھا رہتا ہے. یہ آپ تانا دیتے ہیں. انما پاتی السبیل علی الذین, گرفت اور مواخذہ ان لوگوں کا ہے, یستاذنونک جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ عذر ہے, ہمارا یہ عذر ہے, ہمارا یہ عذر ہے. آپ کہتے ہیں چلو چندہ دے دیں, وہ کہتے ہیں جی سارا مال جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ میں بند ہو چکا ہے, ابھی تو فی الحال پھر کہیں دے دیں گے. یستاذنونک ایک